दोस्तों ये कहानी ज़ारा नाम की लड़की की है। ज़ारा कहती है कि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी और मेरे वालिदैन ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी एक गांव के किसान से कर दी जो मेरे खाला का लड़का था। मैं अपने ऊपर फूट फूट कर ना रोती तो और क्या करती। जब मेरा शौहर गुलाम मोहम्मद मेरे कमरे में आया तो मेरे चेहरे पर नागवारी सी छा गई थी। मैंने उस पर एक नजर डालकर हटा ली। वो मेरे पास आकर बैठ गया और कुछ देर मुझे देखता रहा। फिर कहने लगा, मैं बड़ा खुशनसीब हूं जो मुझे तुम जैसी प्यारी और पढ़ी लिखी बीवी मिली है। उसकी बात सुनकर मैंने उस पर एक तीखी नजर डाली और कहा, और मैं बहुत बदनसीब हूं जो मुझे एक जाहिल गंवार और पेंडू शौहर मिला है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे की रंगत बदल गई। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी मुझसे। मेरे अंदर तो पहले से ही जहर भरा हुआ था। मेरे माँ बाप ने मेरे लाख मना करने पर भी मेरी शादी मेरी खाला के बेटे से कर दी जो गांव में किसान था। वालिदैन का कहना था कि लड़का शरीफ और नेक है, कमाता भी अच्छा है, तुम खुश रहोगी। लेकिन मेरे इस तरह बात करने पर वो मुझे हैरत से देखे जा रहा था। फिर कहने लगा, क्या बात है ज़ारा, क्या खाला ने तुम्हें शादी की चीजें तुम्हारी मर्जी से नहीं लेने दी? मैंने सख्त तेवर अपना लिए और कहा, अगर बात चीजों की होती तो मैं बर्दाश्त कर लेती। पहले जाकर आईने में अपनी शक्ल देखो। क्या तुम इस काबिल हो कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार सकूं? ना तुम्हारे पास अच्छी शक्ल है और ना ही आला तालीम। मेरे घर वालों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ये कहकर मैं रोने लगी और वो चुप हो गया। उसका चेहरा बुत सा गया। मैंने रोते हुए कहा कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरी बात सुनकर वो ताज्जुब से उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, ज़ारा ये क्या कह रही हो? होश में तो हो। मैंने कहा, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? जिससे मैं मोहब्बत करती हूं वो तुमसे 1000 दर्जे अच्छा है, खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है। ये सुनकर वो नम आंखें लिए वॉशरूम में चला गया। और ये सच था कि मैं एक लड़के से मोहब्बत करती थी। जब गुलाम मोहम्मद वॉशरूम से बाहर आया तो चेहरा पानी से गीला था, शायद रोकर बाहर आया था। उसने मुझसे नजरें हटा ली और सामने जयनमाज को बिछाकर नमाज पढ़ने लगा। नवाफिल के बाद फूट फूट कर रोने लगा। मैं अपने कपड़े तब्दील करने वॉशरूम में चली गई। जब मैं सादा लिबास में बाहर आई तो वो जमीन पर चादर बिछाए तकिया रखे लेट चुका था। मैं भी बेड पर लेटकर सो गई। काफी दिन गुजर गए, ना मैंने गुलाम से मोहब्बत से कोई बात की और ना ही उसने मुझसे। वो सुबह को खेतों में चला जाता और शाम को थक हार कर घर पहुंचता। उसके मिट्टी और खाद से गंदे कपड़े और चेहरे पर बहते पसीने को देखकर मेरा जी उबने लगता। मैं उसे बड़ी हकारत से देखकर मुंह फेर लेती। ये देखकर वो कमरे में चला जाता और नहा धोकर वापस आता। हमारे ससुराल में ये रिवाज था कि मियाँ बीवी एक प्लेट में खाना खाएं। गुलाम मोहम्मद के साथ एक प्लेट में खाना खाना भी मुझे एक बड़ी आजमाइश लगता था और मैं कम खाना खाती थी। गुलाम मोहम्मद शायद मेरी नागवारी समझ गया था, इसीलिए वो आधी रोटी खाकर उठ जाता ताकि मैं पेट भर के खाना खा सकूं। वो सुबह का गया शाम को लौटता है, भूखा प्यासा, गर्मी में अपना खून पसीना एक करके वापस लौटता है और उसे पेट भर के रोटी भी नहीं मिलती थी। मुझे बार बार अपने आशिक अजहर का ख्याल आने लगा। मेरे पास जो फोन था वो मेरी माँ ने वापस ले लिया था और यहां बहू बेटियों को फोन रखने का रिवाज नहीं था। ज़ारा कहती है, जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैं सारे लिहाज खत्म करके गुलाम मोहम्मद से कहा कि मुझे अपना फोन दो, मुझे अजहर से बात करनी है। मेरी बात सुनकर वो मुझे ताज्जुब से देखने लगा, लेकिन मेरी बेशर्मी बहुत आगे जा चुकी थी। मैंने उसके हाथ से फोन छीनकर अजहर का नंबर मिलाया और बातचीत शुरू कर दी। मैंने उसे रो रो कर अपने बारे में बताया
غلام محمد کی موجودگی کا بھی مجھے کوئی خیال نہ تھا۔ وہ خاموشی سے چادر زمین پر بچھائے لیٹ گیا۔ میں کافی دیر اظہر سے بات کرتی رہی، پھر تو میں نے تماشا ہی پکڑ لیا۔ میں روزانہ غلام محمد سے فون لیتی اور اظہر سے باتیں کرتی۔ اظہر مجھے اب بھی اپنانے کو تیار تھا۔ ایک بار فون کے سگنل بار بار کٹ ہو رہے تھے۔ غلام محمد سو چکا تھا۔ میں کمرے سے نکل کر صحن میں آ گئی تاکہ میں اظہر سے بات کر سکوں۔ صحن میں ہمارے گھر کا کوئی نہیں سوتا تھا، سب اپنے کمرے میں ہی سوتے تھے۔ میں صحن میں کھڑی ہو کر اظہر سے بات کرنے لگی، لیکن ایک دم کسی نے مجھ سے فون چھین لیا۔ میں نے دیکھا تو میرا دیور مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، بے شرم عورت، تم نے کیا غیرت بیچ کھائی ہے؟ شوہر کے ہوتے ہوئے یار پال رکھے ہیں۔ دھیرے دھیرے سب لوگ صحن میں جمع ہو چکے تھے۔ غلام محمد بھی آنکھیں ملتا ہوا صحن میں آ گیا اور بولا، کیا بات ہے؟ تم نے کیا شور مچا رکھا ہے؟ میرے دیور نے سب کے سامنے میری پول کھول دی۔ سبھی مجھے دیکھ کر حیران تھے۔ مجھے لگا اب تو مجھے گھر سے نکال ہی دیں گے۔ اچھا ہے، میں واپس اپنے گھر لوٹ جاؤں گی اور پھر اظہر سے شادی کر لوں گی۔ لیکن غلام محمد نے سب کے سامنے میرے دیور کو جھوٹا کہہ دیا اور کہنے لگا، مجھے اپنی بیوی کے کردار پر بھروسہ ہے۔ وہ اپنی کسی سہیلی سے بات کرتی ہے اور میری اجازت سے کرتی ہے۔ خبردار جو کسی نے میری بیوی پر شک کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سب کو سمجھا چکا تھا۔ بات وہیں ختم ہو گئی۔ زارا کہتی ہے، مجھے اس پر اور بھی غصہ آنے لگا۔ میں کمرے میں آ کر اس سے جھگڑنے لگی۔ میں نے کہا، تم ہوتے کون ہو میرے بارے میں یہ کہنے والے؟ اچھا خاصا میرا راستہ صاف ہو رہا تھا۔ تم اپنے بھائی کی بات پر اعتبار کر کے مجھ پر الزام لگا کر مجھے نکال سکتے تھے۔ تم جانتے ہو کہ میں کس سے باتیں کرتی ہوں۔ میں یہاں سے واپس چلی جاتی، پھر میرے ماں باپ کو مجبوراً میری شادی اظہر سے کروانی پڑتی، لیکن تمہاری ان باتوں نے میری راہیں بند کر دی۔ تم میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میری بات اس نے خاموشی سے سنی، پھر کہا، اگر تم میرے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہتی تب بھی میں تمہارے کردار پر غلط بات برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی عزت میری عزت ہے۔ میں سارے الزام خود پر لے کر تمہیں چھوڑ دوں گا تاکہ تم پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اگر وہ لڑکا تمہیں عزت سے اپنانے کو تیار ہے تو میں خود الزام لے کر تمہیں خالہ کے گھر چھوڑ دوں گا اور بعد میں طلاق بھی بھجوا دوں گا۔ غلام محمد کی بات سن کر پہلی بار لاجواب ہوئی تھی وہ ان پڑھ تھا، بالکل انگوٹھا چھاپ تھا، لیکن عزت غیرت کا مطلب اچھی طرح سے جانتا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں اس کے لیے جذبات کچھ بدلنے لگے، لیکن میں نے اپنے آپ کو جھٹکا اور اظہر کو ساری بات بتا دی۔ وہ تو سن کر خوش ہو گیا اور کہنے لگا، تم شہر آ جاؤ اور اپنے شوہر سے طلاق لے لو۔ ہم پہلے کورٹ میرج کریں گے، تم میرے پاس ہی رہنا، بعد میں تمہارے ماں باپ ہمیں اپنانے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ میں نے حامی بھر لی۔ کچھ دنوں کے بعد ہی میں غلام محمد کے ساتھ شہر چلی گئی۔ اظہر کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ کر میں نے غلام محمد سے کہا کہ اب تم جاؤ، مجھے طلاق بھی دے دو، اس کے بعد تمہارا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں، میں اظہر سے نکاح کر لوں گی۔ وہ کہنے لگا، میں تمہارے لیے طلاق کے غلیظ لفظوں کو منہ پر نہیں بول سکتا، میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، میں کاغذی کارروائی کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ اظہر نہیں کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا۔ میں گھر میں داخل ہوئی، لیکن گھر میں اس کے گھر والے نظر نہیں آ رہے تھے، حالانکہ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ وہ میرے بارے میں سب کچھ اپنے گھر والوں کو بتا چکا ہے۔ زارا کہتی ہے، میں نے خالی صحن دیکھ کر پوچھا کہ تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، اندر آؤ بتاتا ہوں۔ میں اندر کمرے تک گئی تو کمرے میں 2 مرد اور موجود تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اس کی قیمت میں تمہیں 3 لاکھ دوں گا۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔
अजहर मेरा सौदेबाजी कर रहा था। मैं तो चक्कर खाकर रह गई। इससे पहले वो मुझे कमरे के अंदर धकेल कर कमरा बंद करता, मैंने फौरन अपना दिमाग चलाया और अजहर को धक्का देकर भागकर मेन गेट से बाहर निकल गई। वो तीनों मेरा पीछा करने लगे। गुलाम मोहम्मद अभी इतनी दूर नहीं गया था। उसे देखकर मैं उसे पुकारने लगी। उसने पलटकर मुझे देखा। मैं भागते हुए उसके पास पहुंची थी। मेरे पीछे इस वक्त 3 मर्द भाग रहे थे। रात का अंधेरा छा गया था। वो जगह भी सुनसान थी जहां अजहर ने हमें बुलाया था। मैं डरी सहमी गुलाम मोहम्मद के पीछे जा छुपी। तीनों मर्द हम तक पहुंच गए थे और गुलाम मोहम्मद से कहने लगे, इस लड़की को हमारे हवाले कर दो वरना तुम्हें जान से मार देंगे। उसने जवाब देने के बजाय उन्हें मारना शुरू कर दिया। बदले में वो लोग भी गुलाम मोहम्मद को मारने लगे। एक शोर सा मच गया था। कुछ देर में लोगों का हुजूम लग गया। अल्लाह की करनी ये हुई कि वहां से पुलिस गुजर रही थी। पुलिस को देखकर वो लोग भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पकड़े जा चुके थे। पुलिस कब से उनकी तलाश में थी। वो लोग लड़कियों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर आगे बेच देते थे। अल्लाह ने मुझे बचा लिया था। गुलाम मोहम्मद के होठों के पास जख्म हो चुका था। पहली बार मुझे उसके जख्म देखकर दुख हुआ था। वो मुझे खामोशी से बस स्टॉप तक ले गया। मैं उसके सामने नजरें उठाने के काबिल नहीं रही। वो अनपढ़ होकर भी बाज़र्फ निकला। मुझे खुद बखुद उसके सामने छोटा सा लगने लगा। उसने मुझसे पूछा, ज़ारा कहां जाना चाहती हो? अपने वालिदैन के पास? मैंने कहा, मुझे आपके साथ जाना है। मेरी बात सुनकर उसने मुझे बड़ी हैरत से देखा। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए हीरा चुना था। बस मैं ही शीशे की चमक देखकर अपने हाथ जख्मी करने चली थी, लेकिन बच गई। गुलाम मोहम्मद ने मुझसे दूसरा कोई सवाल नहीं पूछा और मुझे गांव ले गया। मैंने गुलाम मोहम्मद का जख्म देखकर फिक्रमंदी से पूछा कि गुलाम मोहम्मद तुम्हें क्या हुआ है? वो कहने लगा, बस से उतरते वक्त गिर गया था, इसीलिए चोट लग गई। ज़ारा कहती है, यह सुनकर मैं अपने अंदर बहुत शर्मिंदा हो गई। मैंने अपने शौहर को क्या कुछ नहीं सुनाया था, लेकिन उसने मेरे साथ अब तक भलाई की थी। 2 दिन तो मैं उससे नजर नहीं मिला पाई। अपने अंदर खुद को कोसती रही। वो अब भी आधी रोटी खाकर मेरे पास से उठने लगा तो मैंने उसे रोक लिया। मैंने कहा, आप खाना ठीक से क्यों नहीं खाते? रोज आधी रोटी खाकर उठ जाते हो। मेरी बात पर गुलाम मोहम्मद ने मुझे हैरत से देखा, फिर उठकर नहीं गया, चुपचाप खाने लगा। अब मैं ख्याल रखने लगी थी। अंदर से तो मैं टूट चुकी थी, इसीलिए अपने शौहर के सामने झुककर अपनी गलती का एतराफ करना मुझे मुश्किल लग रहा था। मैं चाहती थी कि वो मुझे खुद से माफ कर दे, लेकिन वो चुप था। देर रात को कमरे में आता और जमीन पर चादर बिछाकर लेट जाता। एक दिन मैं हिम्मत जमा करके उसके सामने बैठ गई। मैंने कहा, गुलाम मोहम्मद मुझे माफ कर दो। मैंने आपको समझने में गलती कर दी। हीरा छोड़कर मैं कांच का सौदा करने चली थी। मैं रोते हुए अपनी गलती का एतराफ कर रही थी, लेकिन वो अब भी खामोश था। कुछ नहीं बोला, ना ही मुझे चुप करवाया। अपना तकिया उठाकर जमीन पर सोने लगा। मैंने कहा, आपकी जगह यहां नहीं है, आप ऊपर सो जाएं। मैं जानती हूं कि मेरी गलती छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, लेकिन आपने अभी तक अपना आला ज़र्फ ही मुझे दिखाया है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे लगा कि अब वो जरूर मेरी कोताही को माफ करके मुझे सीने से लगा लेगा, लेकिन न जाने क्यों मुझे वो टिकटिकी बांधे देख रहा था। उसकी खामोशी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। ज़ारा बताती है, मैंने कहा, गुलाम मोहम्मद कुछ तो कहो, आप चुप क्यों हैं? मुझे डांट दो, अपना गुस्सा मुझ पर निकाल दो, लेकिन मुझे माफ कर दो। मैं मन्नत समाजत पर उतर आई, लेकिन वो खामोश था। हमारी शादी को 6 महीने गुजर चुके थे।
شادی کے بعد سے میرے لیے جو چپ کا تالا غلام محمد نے اپنے ہونٹوں پر لگایا وہ میری منت سماجت اور رونے دھونے پر بھی نہ کھول سکا۔ زارا آگے بتاتی ہے کہ صبح کو کچھ کاغذات اس نے میرے ہاتھ میں تھما دیے، مجھ پر تو جیسے آسمان گر پڑا۔ میں تڑپ تڑپ کر رونے لگی اور کہنے لگی، غلام محمد مجھے طلاق مت دو۔ میں اس کے سامنے رونے بلکنے لگی۔ وہ کہنے لگا، تم پڑھی لکھی ہو، اسے پڑھ کر سائن کر دینا۔ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آدمی کے دل سے اتر جانے کے بعد عورت اپنی غلطی پر جتنی چاہے معافی مانگ لے، اسے وہ عزت پھر سے نہیں ملتی۔ شاید آدمی سب کچھ سہ لیتا ہے، بس دوسرا مرد برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے وہ کاغذات کو ہاتھ میں لے کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ میری اتنی ہمت نہ ہوئی کہ کاغذ پڑھ سکوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ رات کو غلام محمد کے پاؤں پڑھ کر معافی مانگوں گی، لیکن طلاق نہیں لوں گی۔ رات کو جب وہ کمرے میں آیا تو میں اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی، گڑ گڑا کر اس سے معافی مانگنے لگی۔ اس نے مجھے دونوں بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور کہنے لگا، تم کاغذ پڑھ لیتی تو یوں نہ روتی، وہ طلاق نامہ نہیں ہے۔ پھر دراز سے نکال کر مجھے کاغذ پکڑا دیے۔ میں نے آنسو پوچھ کر جب کاغذ دیکھے تو وہ زمین کے کاغذات تھے جہاں وہ ہل چلاتا تھا۔ اپنے حصے کی ساری زمین وہ میرے نام کر رہا تھا۔ میں نے حیرت بھری نظروں سے دیکھا کہ وہ اپنا سب کچھ مجھے کیوں سونپ رہا ہے۔ میں نے کہا، غلام محمد یہ سب میرے نام کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگا، اسی لیے کہ تم میری بیوی ہو۔ میں کل شہر جا رہا ہوں، کچھ دنوں کے بعد لوٹوں گا۔ غلام محمد نے میرے لاکھ منع کرنے پر مجھ سے سائن کروا لیے۔ اگلے دن وہ شہر چلا گیا۔ 4 دن میں نے بڑی بے صبری سے اس کا انتظار کیا تھا۔ وہ واپس تو آیا، لیکن گھر میں کوہرام سا مچ گیا تھا۔ شہر سے غلام محمد کی میت گاؤں آئی تھی۔ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ اس کا ایک شہری دوست اس کی میت لے کر آیا تھا۔ اسی نے بتایا کہ پچھلے 2 مہینے پہلے ہی غلام محمد کو معلوم ہوا کہ اسے کینسر ہے، وہ زیادہ دن نہیں بچ سکے گا۔ نہ جانے پچھلے 6 مہینے سے کون سا عمل اسے کھائے جا رہا تھا جس کا نتیجہ اس کی جان ہی لے گیا۔ مجھ پر تو غشی کے دورے پڑنے لگے۔ 2 دن بعد میں نے کچھ ہوش سنبھالا تو ایک خط مجھے میری ساس نے دیا۔ کہنے لگی، زارا یہ غلام محمد کے دوست نے دیا ہے، کہہ رہا تھا غلام محمد نے تمہارے نام بھیجا ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ خالہ غلام محمد تو ان پڑھ تھا، پھر خط کیسے لکھا؟ اس پر خالہ نے مجھے تعجب سے دیکھا اور کہا، کس نے کہا کہ غلام محمد ان پڑھ تھا؟ اس نے 10 جماعتیں گاؤں کے اسکول سے پاس کی تھی، اس کے آگے بھی پڑھائی کی تھی، ساتھ ہی ساتھ اپنے باپ کا بازو بھی بنا رہا۔ میں تو سن کر دنگ رہ گئی۔ میں شادی سے پہلے کبھی گاؤں نہیں آئی تھی۔ مجھے لگا خالہ کے سب بچے ان پڑھ ہوں گے۔ خالہ کہنے لگی، تمہیں غلام محمد بچپن سے چاہتا تھا، کہتا تھا اماں زارا تعلیم حاصل کر رہی ہے، اسی لیے مجھے بھی آگے پڑھنا ہے۔ کل کو جب وہ میری بیوی بنے تو لوگوں کے سامنے اسے یہ شرمندہ نہ اٹھانی پڑے کہ اس کا شوہر ان پڑھ ہے، جاہل ہے، گوار ہے۔ مجھ پر یہ باتیں کسی ہتھوڑے کی طرح سے لگ رہی تھی۔ آج تک مجھے غلام محمد نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ بھی پڑھا لکھا ہے۔ میں نے وہ خط لیا اور کھول کر پڑھنے لگی۔ اس میں لکھا تھا، زارا میں نے آج تک تمہیں یہ نہیں بتایا کہ میں پڑھا لکھا ہوں، کیونکہ تعلیم حاصل کرنا ہر انسان کا حق ہے اور ضروری بھی ہے۔ پھر ان باتوں کو سب کے سامنے جتایا جائے یہ ضروری تو نہیں ہوتا۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو اپنی ماں کو یہی کہتے سنا کہ وہ تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہے، اسی لیے میرے دل میں تمہاری محبت بچپن سے بسنے لگی۔ جیسے جیسے میری عمر بڑھتی رہی میری محبت بھی پروان چڑھتی رہی۔ مجھے جب بھی اماں یہ کہتی کہ زارا پڑھ رہی ہے
تو مجھے بھی پڑھائی کا شوق ہونے لگا۔ جب وہ یہ کہتی کہ زارا کو کھانے میں یہ چیز پسند ہے تو مجھے وہی چیزیں کھانے میں اچھی لگنے لگی۔ میں شاید غلطی سے تم سے عشق کر بیٹھا تھا زارا، اسی لیے شادی کی رات تمہارے منہ سے سب باتیں سن کر مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوا۔ میں نے آج تک کبھی آنسو نہیں بہائے تھے، رونا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہر حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا، لیکن اس دن تو ٹوٹ کر ہی رہ گیا تھا۔ مرد سب کچھ سہ سکتا ہے، اگر لڑکی شادی کی پہلی رات یہ کہہ دے کہ وہ شوہر کے بجائے کسی اور سے محبت کرتی ہے تو شوہر کا مان اعتبار چکنا چور ہو جاتا ہے۔ میں بھی ٹوٹ چکا تھا، پھر میں نے تم سے محبت بھی بہت ٹوٹ کر کی تھی، اسی لیے جب تم میرے سامنے اپنے عاشق کی باتیں کرتی، وہ باتیں جس پر شوہر ہونے کے ناطے میرا حق تھا، تو میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ کب یہ غم مجھے کینسر میں مبتلا کر گیا مجھے پتا ہی نہ چلا۔ میں نے اپنی ساری جمع پونجی تمہارے نام کر دی ہے کہ کہیں میرے مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کوئی حق تلفی نہ کر سکے۔ تم آزاد ہو زارا، پوری عزت کے ساتھ تمہیں کوئی بھی اپنا سکتا ہے۔ زارا بتاتی ہے کہ خط پڑھتے ہوئے میں زاروں قطار روتی رہی کہ یہ میں نے کیا کر دیا، کیوں کر دیا، میں نے سوچا سمجھا کیوں نہیں۔ میری حرکتوں نے میری شوہر کی جان لے لی۔ میں دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میری ساس مجھے دیکھ کر گھبرا سی گئی، کہنے لگی زارا ایسا کیا لکھ دیا تھا اس نے؟ میں کیا جواب دیتی، کیا کہتی؟ میں نے کیا کھو دیا ہے؟ مجھے عقل تب آئی جب میں خالی رہ گئی۔ میں روتے ہوئے اپنے آپ سے کہتی کہ کاش غلام محمد تمہاری جگہ میں مر جاتی۔ غلام محمد، تم نے مجھ جیسی خودغرض سے کیوں محبت کر لی؟ کاش کہ تم زندہ رہتے، تمہارے بدلے میں مر جاتی۔ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ زارا کہتی ہے ایک وفا غلام محمد مجھ سے نبھا کر جا چکا تھا، اور ایک محبت نبھانے کا میں نے عہد کر لیا تھا۔ آج میری عمر 50 سال ہو چکی ہے اور میں اب بھی غلام محمد کی بیوہ ہوں۔ میں نے اپنے شوہر سے محبت اس کے مرنے کے بعد بھی کی۔ میں بیمار رہنے لگی ہوں۔ مجھے اب بھی یہی لگتا ہے کہ غلام محمد کے انتقال کو بس چند گھنٹے ہی ہوئے ہیں۔ میں نے ابھی اس کا خط پڑھ کر رکھا ہے۔ میرے لیے میرے اندر کی دنیا تھک سی گئی ہے۔ میرا زخم آج بھی ہرا ہے۔ میرے دکھ میں کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ میری ان لڑکیوں سے گزارش ہے جو اپنی اعلیٰ تعلیم کو سر پر سوار کر لیتی ہیں اور اپنے کم پڑھے لکھے شوہر کو حقارت سے دیکھتی ہے، خدارا اپنے شوہر کی قدر کریں جتنا مخلص وہ آپ سے ہے۔ کوئی سڑک چھاپ عاشق نہیں ہو سکتا۔ کاش یہ بات میں نے پہلے سمجھی ہوتی تو شاید غلام محمد آج بھی زندہ ہوتا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اسے لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ پھر ملتے ہیں کسی نئے واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔